بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جماعت پرین اہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں باب نمبر 1 کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی تھی، یعنی ہم لوگوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا تو اس نظریہ پاکستان کا لاہ عمل ہی یہ تھا کہ جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی تھی، یعنی ہم لوگ صرف اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ہم لوگ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ الگ خطۂ زمین کا اصول ہے، جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اسلامی قدروں اور روایات کو اور نظریات کو محفوظ کر سکے، یعنی مسلمانوں کا مطالبہ صرف الگ وطن کا اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنی اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہتے تھے۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو بھی ہم لوگ نظریہ پاکستان بول سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی الگ شناخت، حقوق اور علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر 1947 کو اپنا الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کیا اور اپنے لیے اپنی الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیکسٹ اس میں ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان دراصل اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اسی کی وجہ سے محفوظ اور سلامت ہے۔ مسلمانوں نے جب برصغیر میں جدوجہد شروع کی تو ان کا مطالبہ جو تھا وہ صرف اسلام کی بنیاد پر تھا، وہ صرف اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی اقدار ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک۔ اسلامی اقدار میں ہم لوگ دیکھیں تو انصاف، مساوات، آزادی، رواداری اسلامی اقدار میں ہی آتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تقسیم کے حوالے سے اور کہا گیا کہ اگر آپ لوگ برصغیر میں رہتے ہوئے بھی تو اپنی تعلیمات کو اپنا سکتے تھے، لیکن آپ نے الگ وطن کا مطالبہ ہی کیوں کیا؟ تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے مذہب کی بنیادی باتیں ہیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ برصغیر میں رہتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو کھو دیں گے اور ہم لوگ ان پر آزادی سے عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ہم لوگوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ نیکسٹ اس میں ہے مسلمان مصلحین۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے پھر 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہو سکتی ہیں۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی اور 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس میں پھر نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے ثقافتی اور معاشرتی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ہندو اور انگریزوں کے اتحاد کی وجہ سے مسلمان ہر لحاظ سے تنزلی کا شکار ہو رہے تھے، زوال پذیر ہو رہے تھے، مسلمان تعلیم سے بہت زیادہ دور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اس چیز کا بھی خطرہ تھا کہ ان کی جو سرکاری زبان اردو تھی اس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا تھا، یعنی ہر طرح سے مسلمانوں کو انگریز اور ہندو مل کر دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں و سماجی ماحول مختلف تھے، لیکن اور ان میں کوئی یکسانیت نہیں تھی، لیکن ایک دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو کہ لوگوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ تو مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے ہی کرواتے ہیں۔ اس سلسلے میں پھر ہمارے قومی رہنماؤں نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہم لوگ اپنا الگ جو پہچان ہے اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم لوگ الگ وطن میں رہیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو بنیاد بناتے ہوئے ہمارے رہنماؤں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے الگ ریاست قائم کی۔ نیکسٹ اس میں ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو قائد اعظم نے جب پاکستان قائم ہوا اسی وقت اس چیز کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ مسلمان تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی تعلیمات کو آزادی کے ساتھ فالو کریں گے، یعنی اس پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن اقلیت یعنی جو نان مسلم ہیں
جو دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ بھی اپنی مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آزادی سے گزار سکیں گے. ان پر ہم لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سختی یا کسی قسم کا کوئی ظلم و جبر نہیں کیا جائے گا. یعنی قائد اعظم نے اس قیام پاکستان کے بعد اس چیز کو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا ہمارے ملک میں مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا، جس کا خیال آج تک رکھا بھی جا رہا ہے. یعنی اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کی طرح ہی ان کی مذہبی روایات کو پورا کرنے میں اور مذہبی تعلیمات کو فالو کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. نظریہ پاکستان سے آگاہی ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک. آج کے نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو نظریہ پاکستان سے آگاہی کروائی جائے اور ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ کس طرح ہمارے رہنماؤں نے کوشش کرنے کے بعد پاکستان کو حاصل کیا ہے اور ہمارے پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا اور کس طرح سے پاکستان کی اہمیت ہے ان کی زندگیوں میں، اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح سے ان کو علم ہونا چاہیے. اپنے ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ بچوں میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان میں اپنے ملک کے لحاظ سے محبت پیدا ہو گئی اور نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا ہو گیا تو تمام تر نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی آج کے نوجوان نسل کے لیے نظریہ پاکستان سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں، یاد کریں، اپنا خیال رکھیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اوکے، اللہ حافظ.